بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ لالچ سے زیادہ ذہنی طور پر عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں اور شراب بھی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ جو آدمی اپنے کو عالم کہے وہ جاہل ہے اور جو اپنے آپ کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ گلے اور شکوے سے زبان بند رکھو، راحت آپ کو نصیب ہوگی۔ برے کاموں سے پرہیز کرو، پرہیز نفع دیتا ہے۔ عمل کرو، عمل قبول کیا جاتا ہے۔ زمانے کی گردش عجیب ہے اور آلات سے غفلت عجیب تر ہے۔ اس دن پر آنسو بہا جو تیری عمر سے کم ہو گیا اور اس میں نیکی نہ تھی۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو تم نے نیکی کے بغیر گزار دیا۔ صبر میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے دھونے میں سوائے نقصان کے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جانے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہو گیا ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم ہی کیا کرے گا۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا اور نہ چاہے دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دے۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ جس کا سرمایہ دنیا ہے اس کے دین کا نقصان زبانی بیان کرنے سے عاجز ہے۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی میں ہلاک کر رکھا ہے۔ جو شخص ابتدائے اسلام میں مر گیا وہ بہت خوش نصیب تھا۔ گفتگو میں اختصار سے کام لو۔ کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے۔ طول کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ اگر کوئی نیکی کسی وجہ سے رہ جائے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر اسے پا لو تو آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرو۔ زبان کی نوک کو بار بار پکڑتے اور فرماتے کہ اس نے مجھے بہت جگہ پھنسایا ہے۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے۔